بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ هذا لفظ البخاری ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں، محفوظ رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کامل اور اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے شر اور ضرر و تکلیف سے امن و سلامتی میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من لسانہ، زبان کے شر سے محفوظ رہیں، یعنی اب زبان سے کسی پر سب و شتم نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگے، کسی کا استہزاء و مذاق نہ اڑائے، چغل خوری نہ کرے، جھوٹی گواہی نہ دے، لعن طعن نہ کرے وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اذیت اور تکلیف کا باعث ہے، ان سب سے بچنا اور لازمی اور ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَيَدِهِ کہ ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مار پیٹ نہ کرے، نہ حق قتل نہ کرے، غلط تحریر نہ کرے، زخمی نہ کرے، لوٹ مار نہ کرے۔ غرض یہ ہے کہ کسی طرح بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر کہلانے کا مستحق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ممنوعات اور منہیات کو ترک کر دے، یعنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کے بالکل قریب نہیں جانا، تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لے۔ حقیقت میں وہی آدمی مہاجر ہے، کیونکہ دیکھیں میرے محترم دوستو، وطن چھوڑنا لذات ہی مقصود نہیں ہوتا، یعنی ایک علاقہ سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ہجرت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو ہجرت کا اصل مقصد اور غرض گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے جو آدمی وطن ترک کر کے آ جائے اور گناہوں کو نہ چھوڑے تو وہ حقیقت میں مہاجر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو دوسروں کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، بلکہ زبان سے ایسا کلمہ استعمال کریں جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، جس سے دوسرے لوگ نفع اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔